بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آئی ہوپ آل آف یو ول بی فائن. یونٹ نمبر 2 پاک اسٹڈیز میں ہم لوگوں نے کل جو ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ. آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے منٹو مارلے ریفارمز 1909. اس کو ہم منٹو مارلے اصلاحات بھی کہتے ہیں. The partition of Bengal in 1905 led to increased political unrest in the country. کہ جو بنگال کی تقسیم ہوئی تھی 1905 میں، اس نے کیا کیا کہ اس نے سیاسی بے چینی جو تھی اس کو بڑھا دیا ملک میں. ہندوز اینڈ مسلمس were getting fed up with each other. ہندو اور مسلمان جو تھے وہ ایک دوسرے سے تنگ آ گئے تھے. ریئلائزنگ دا سینسٹیوٹی آف دا سچویشن، محسوس کرتے ہوئے حساسیت کو اس وقت کی یا اس سچویشن کی، حالات کی، مسٹر مارلے اینڈ انڈین منسٹر، مسٹر مارلے جو کہ انڈیا کا ایک وزیر تھا، اینڈ لارڈ منٹو دا گورنر جنرل، اور جو لارڈ منٹو گورنر جنرل تھا، جوائنٹلی انہوں نے مشترکہ طور پر کمپائلڈ سم ریفارمز فار انڈیا، انہوں نے مرتب کی کچھ اصلاحات انڈیا کے لیے. دا برٹش پارلیمنٹ پاس دا ریفارمز بل انڈر دا انڈین کونسل ایکٹ 1909. برٹش پارلیمنٹ جو تھی اس نے منظور کی اصلاحاتی جو بل تھا اس کو، اور انڈین کونسل ایکٹ کے تحت اس کو منظور کیا گیا 1909 میں. These reforms are commonly referred to as the منٹو مارلے اصلاحات. یہ جو اصلاحات تھی ان کو عام طور پر منٹو مارلے اصلاحات کا کہا جاتا ہے یا نام دیا جاتا ہے. انڈر دیز ریفارمز، ان اصلاحات کے تحت، دا سینٹر اینڈ دا پروونشل لیجسلیٹو کونسلز، سینٹر کہتے ہیں مرکزی کو، پروونشل کہتے ہیں صوبائی کو، اور لیجسلیٹو ہوتی ہے قانون ساز کونسل، ور ایکسپینڈڈ، اس میں توسیع کر دی گئی. مطلب یہ کہ اس کی جو ہے بڑھا دیا گیا ممبران کو، جتنی پہلے تعداد تھی اس سے بڑھا دی گئی، اس کو وسعت دے دی گئی. اینڈ دا نمبر آف دیئر ممبرز ور انکریزڈ، مطلب یہ کہ اس میں جو ممبرز پہلے موجود تھے ان کی تعداد بڑھا دی گئی، اس میں اور ممبرز کو شامل کیا گیا. دا سیپریٹ الیکٹرل میتھڈ واز آلسو اپرووڈ، کہ الگ جو ہے انتخابی طریقہ وہ بھی منظور کیا گیا. مسلم لیگ ویلکم دا انٹروڈکشن آف سیپریٹ الیکٹرل میتھڈ. جو مسلم لیگ تھی، مسلمانوں کی نمائندہ جماعت، اس نے خوش آمدید کہا جو متعارف کرایا گیا الگ انتخابی طریقہ اس کو، اینڈ ڈکلیئرڈ اٹ اے سکسیس، اور انہوں نے اعلان کیا یا اس کو انہوں نے ایک کامیابی سمجھا. دس ڈیمانڈ واز میڈ بائی ممبرز آف شملہ ڈپٹیشن. یہ جو مطالبہ تھا سیپریٹ الیکٹرل کا، یہ ڈیمانڈ تھی، یہ مطالبہ تھا ان لوگوں کا جو کہ گئے تھے شملہ ڈپوٹیشن میں، مطلب جو وفد گیا تھا شملہ میں ڈیورنگ اے میٹنگ ود لارڈ منٹو. اپنی جو میٹنگ تھی ان کی لارڈ منٹو کے ساتھ، اس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو الگ نمائندگی کا حق ملنا چاہیے. 3 years ago، 3 سال پہلے، ان 1906 میں یہ شملہ کے مقام پر لارڈ منٹو سے ملے تھے. لکھنؤ پیکٹ 1916، لکھنؤ پیکٹ یا معاہدہ لکھنؤ 1916. کانگریس اینڈ مسلم لیگ held a joint session at Lucknow to conclude an agreement called the لکھنؤ پیکٹ. کہ 1916 میں کانگریس جو کہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی اور مسلم لیگ جو کہ مسلمانوں کی جماعت تھی، ہیلڈ اے جوائنٹ سیشن، مطلب یہ کہ وہ ملے، اکٹھے انہوں نے ایک سیشن کیا لکھنؤ کے مقام پر، کنکلیوڈ کرنے کے لیے یا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ایک ایگریمنٹ کا، جس کو ہم لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں. مطلب یہ کہ انہوں نے ایک جوائنٹ سیشن کیا، کانگریس نے اور مسلم لیگ نے، لکھنؤ کے مقام پر ایک ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے. ان دس پیکٹ، اس پیکٹ یا اس معاہدے کے تحت، سیپریٹ آئیڈینٹی آف مسلمز اینڈ دیئر ڈیمانڈ فار سیپریٹ الیکٹریٹ ور ایکسیپٹیڈ فار دا فرسٹ ٹائم.
اب یہ وہ معاہدہ تھا جس میں پہلی دفعہ مسلمانوں کی الگ شناخت کے طور پر جو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو الگ نمائندگی کا حق ملے، اس کو منظور کیا گیا۔ The government had already accepted this demand in the Minto-Marley reforms in 1909 کہ جو حکومت تھی وہ پہلے سے ہی اس مطالبے کو منظور کر چکی تھی منٹو مارلے اصلاحات میں 1909 میں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ came to be known as the ambassador of Hindu-Muslim unity due to لکھنؤ پیکٹ۔ معاہدہ لکھنؤ کی وجہ سے قائد اعظم جو تھے ان کو کہا گیا یا وہ جانے گئے ہندو مسلم یونٹی، مطلب ایمبیسیڈر ہوتا ہے سفیر، مسلمانوں اور ہندوؤں کے متحد کرنے کے لیے سفیر کا کام کیا قائد اعظم نے، اور ان کو کہا گیا ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ خلافت موومنٹ 1919 ان فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جو جنگ ہوئی تھی وچ بگن ان 1914، جو کہ 1914 میں شروع ہوئی۔ ترکی ہیڈ سائیڈڈ ود جرمنی اگینسٹ دا برٹش، انگریزوں کے خلاف ترکی نے ساتھ دیا جرمنی کا۔ جرمنی اینڈ ہر allies were defeated in war۔ جرمنی اور اس کے جو اتحادی تھے، جو اس کے سپورٹرز تھے، جن لوگوں نے یا جن کنٹریز نے ساتھ دیا تھا جرمنی کا، ان کو اس جنگ میں شکست ہوئی۔ when the war was over، جب جنگ ختم ہو گئی، برٹش اینڈ ہر allies deprived ترکی آف دا ٹیریٹریز آف سعودی عربیہ، سیریا، عراق، فلسطین اینڈ جارڈن۔ کہ کیا ہوا کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو انگریزوں نے اور ان کے اتحادیوں نے محروم کر دیا، ڈپرائیوڈ محروم کرنا ترکی کو آف دا ٹیریٹریز، علاقوں سے۔ کن علاقوں سے؟ سعودی عربیہ کے، شام کے، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے۔ وچ انڈینجرڈ دا ایگزسٹنس آف ترکی، جس کی وجہ سے ترکی کا جو وجود تھا وہ خطرے میں پڑ گیا۔ Therefore in 1919، اس وجہ سے 1919 میں the Muslims of the subcontinent، مسلمان جو تھے بر صغیر کے، launched، انہوں نے شروع کی a country wide movement، ایک ملک گیر تحریک، to save، حفاظت کے لیے، the خلافت آف ترکی، ترکی کی خلافت کی حفاظت کے لیے، which was called خلافت موومنٹ، جس کو خلافت موومنٹ یا تحریک خلافت کہتے ہیں۔ The following were the objectives of this movement۔ اب یہ آبجیکٹیو تھے، کیوں یہ تحریک شروع کی گئی۔ پہلا آبجیکٹیو تھا کہ ترکش خلافت should remain intact، کہ جو ترکی کی خلافت ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ The holy places of the Muslims should remain in protection of the Turks، کہ جو مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے وہ حفاظت میں رہنے چاہیے ترکیوں کے۔ The Turkish boundaries should not be changed، اور جو حدود ہیں ترکی کو ان کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ نان کوآپریشن موومنٹ 1920، عدم تعاون کی تحریک جو کہ شروع ہوئی 1920 میں۔ The following were the objectives of this movement، اب یہ جو ہیں یہ اس کے مقاصد ہیں۔ نان کوآپریشن ود دا گورنمنٹ، حکومت سے عدم تعاون۔ ٹو کوائٹ گورنمنٹ سروسز، حکومت کی جو سروسز ہیں، جو ملازمتیں ہیں ان کو ختم کر دینا۔ مسلمس ناٹ ٹو جوائن دا آرم فورسز، مسلمان جو ہیں وہ آرم فورسز کو جوائن نہیں کریں گے۔ بائیکاٹ آف برٹش گڈس، برٹش یا انگریزوں کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ بائیکاٹ آف کورٹس آف لا، جو کورٹس ہیں یا جو عدالتیں ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ناٹ ٹو سینڈ چلڈرن ٹو اسکولز اینڈ کالجز، بچوں کو اسکولز اور کالجز میں نہیں بھیجا جائے گا۔ ٹو ریناؤنس دا ٹائٹلز گیون بائی دا برٹش، اور وہ القابات جو کہ انگریزوں کی طرف سے دیے گئے تھے ان کو واپس کر دیے جائیں گے۔ ہجرت موومنٹ 1920 ان 1920 سم علماء ایشوڈ فتویٰ، 1920 میں کچھ علماء نے فتویٰ جاری کیا ڈیٹ دا سب کانٹیننٹ، کہ جو بر صغیر ہے، واز اے دارالحرب، یہ ایک دارالحرب ہے۔ اینڈ اٹ واز ناٹ پرمیزیبل فار مسلمس ٹو ریمین انڈر دا برٹش رول، اور مسلمانوں کے لیے یہ اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ انگریزوں کی
حکمرانی کے اندر اس میں مزید رہ سکیں۔ ہینس دا مسلمز شوڈ مائگریٹ ٹو دارالسلام، اس لیے مسلمانوں کو دارالسلام کی طرف ہجرت کرنی چاہیے۔ Therefore, thousands of Muslims families sold their properties and migrated to افغانستان۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں جو مسلمان خاندان تھے انہوں نے اپنی جائیدادیں فروخت کر دی اور انہوں نے ہجرت کی افغانستان کی طرف۔ افغانستان did not allow them entry، افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت ہی نہ دی۔ اینڈ forced them to return to their country، اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک میں واپس لوٹ جائیں۔ When these ruined Muslims came back، جب یہ ستم زدہ لوگ مسلمان واپس آئے، they had nothing except the tales of their woe، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ان کے غم کی داستانوں کے۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk نے فاؤنڈر آف ماڈرن ترکی، جو کہ جدید ترکی کا بانی تھا، abolish the کیلیفیٹ ان ترکی، اس نے کیا کیا، ختم کر دیا خلافت کو ترکی میں، اینڈ دس موومنٹ اینڈیڈ، اور اس طرح سے یہ تحریک جو ہے یہ ختم ہو گئی۔